ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز. نعمانی خاندان کا تاریخی پس منظر، دلچسپ اور معلوماتی انٹرویو سردار سجاد اصغر خان شاہانی کی زبانی. یہ آپ سن رہے ہیں آج چوتھی قسط. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں انٹرویو، آپ کو سناتے ہیں سردار سجاد اصغر خان شاہانی کی زبانی. چھوٹا بھائی صغیر جو ہے وہ بھی 5 جماعتیں یہی چھٹی میں، وہ بھی اسی اسکول میں، پھر وہاں سے ایف ایس سی اس نے کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، پھر اس کے بعد اس نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے اس نے ایم بی بی ایس کیا. تو وہ بھی ڈاکٹری میں جتنی یہاں پہ علاقے میں خدمت کر سکتا ہے وہ ابھی بھی. اب ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے والد صاحب کی بھی خواہش تھی، اور ہم نے بھی اس کو دونوں بھائیوں نے وہ کیا کہ ہم نے اپنے دادا کے نام پہ یہاں پہ ایک رفائی ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے اللہ داد خان فاؤنڈیشن. تو ڈاکٹر صغیر پہلے آ کے پورے ضلع میں اپنے کیمپ لگاتا تھا، جو فری کیمپس ہوتے تھے، اور ساتھ ان کے اور ڈاکٹرز کو بھی صحت بھی ان کی اس وقت بہتر تھی. اس وقت جب یہ ایک اس کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا 2013 میں، جو ایک بدقسمت واقعہ تھا، تو صرف یہ انہی کے ساتھ نہیں ہوا خان صاحب، یہ پوری انسانیت کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ جب وہ صحت مند تھے، کبھی وہ حیدرآباد میں، کبھی وہ مانی میں، مجھے یاد ہے ہم خود کوریج کے لیے جاتے تھے. خان آپ خود گئے ہو، مختلف علاقوں میں، آپ خود بھی وہاں گئے ہو لاہور. اس کے بعد ابھی بھی بکر کے جتنے لوگ دل کے معاملے میں جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو 8 مہینے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، وہ ان کو ایک دن میں وہاں سے ان کا سارا آپریشن ہونا ہوتا ہے، جو بھی ہونا انجیوگرافی اور جتنی ان کو وہ وہاں پہ خدمت اس وقت بھی کر رہے ہیں، میرٹ پہ کر رہے ہیں، اور اپنی صحت بھی اس کو سب جتنا کر سکتا ہے اپنی تنخواہ میں سے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو راستہ دکھا سکے کہ یہ فلان جگہ ہے، یہ فلان جگہ ہے. یہاں پہ ہم نے ایک فلاحی تنظیم ہے ہماری اللہ داد خان فاؤنڈیشن کے نام سے، ہمارے دادا کے نام پہ، جس کے تحت ہمارے یہاں ایک فری کلینک نعمانی کے اندر چل رہا ہے، جو کہ روزانہ کے اچھے خاصے وزٹنگ پیشنٹس ہیں. 4-5-6 بندوں کا سٹاف وہاں پہ کام کرتا ہے، سہولتیں ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے 2 اور بھی بنائی تھی، بکھرے والی اور ادھر جنڈو میں. لیکن وہ صغیر اصغر کی جب معاملہ ہوا، صحت کے معاملات بن گئے، تو ان کو ہم ابھی کنٹینیو نہیں رکھ سکے. لیکن نعمانی والی جو ہے وہ خود بھی جب ڈاکٹر یہاں آتا ہے تو وہ دن میں اس تکلیف کے باوجود کم از کم 40-50-100 پیشنٹس کو دیکھتا ہے، اور میڈیسن بھی انہیں مفت فراہم کرتا ہے. میڈیسن تو کلینک میں ویسے سب سے مہنگی جو ہے وہ میڈیسن ہے. اب ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں بہت مخلص آدمی مل گیا بکر میں، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے، بہت مخلص ہے، جانبدار ہے، جس کا نام ہے اسد اللہ غوری. بالکل، میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ دیکھتا رہتا ہوں، اور ہر وقت وہ مطلب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیم تیار ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ سیلاب جب آیا تھا نا، سیلاب سے لے کے اب تک، ابھی کرونا کے دنوں میں، اب یہ بارشوں میں، تو یہ انہیں شوق نہیں ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر صغیر خان صاحب کو، آپ کو، کہ میڈیا میں اس طرح چیزیں دینے کا. آج یہ صرف میں اس انٹرویو میں اس چیز کو ریویل کر رہا ہوں کہ اس تنظیم کے پیچھے ہم نے، ورنہ ہم نے کبھی غوری کو بھی منع کیا ہوا ہے، اور کم از کم میرا نام ہر گھر میں خاموشی سے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے خان صاحب آپ نے بھی ذکر کرنا دیکھی ہے، یہ بات کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ تاکہ وہ بھی اچھا کام کریں، ورنہ کوئی آپ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ جو بندے آپ نام لکھوا رہے ہیں وہ بیوگان ہوں، یتیم ہوں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو یہ رات کو پہنچانا. میں نے اپنی گاڑی میں گواہ ہیں، میں نے آپ کو فون نمبر بھی سینڈ کیے تھے، تو یہ مجھے کہا گیا، واقعی کہا گیا. تو اس طرح اگر لوگ آج کل تو لوگ ایک تھیلا دے رہے ہیں 60-4-2 سیشن کر رہے ہیں، تو میں نام بھی نہیں تو ان کے پاس پہنچا ہے. اسلم خان، میں عید گفٹ، عید پہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا ہے کہ وہ بھی عید کر سکیں. ہمارا مقصد، میرا ناظرین آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ دیکھنے والے آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کے پاس انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جیسے الاداد فاؤنڈیشن ہے اسی طریقے انسانیت کے کام اگر ہر بندہ اپنے فورم پہ اپنی بساط کے مطابق کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اپنی بساط کے مطابق کرے. میں تو کہتا ہوں یہاں کے جو رفائی لوگ ہیں، جو ڈونرز ہیں، اس طرح ان کو بھی آگے بڑھنا، اسد اللہ غوری کے ساتھ رابطہ کر کے اسی آرگنائزیشن میں جس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ آج تک بکھر کے جو بھی یہ لوگ ہیں جن کی تصویریں میں دیکھتا ہوں مختلف مواقع پہ جو بڑی لگتی ہیں کہ جنہوں نے فلاں کام کر دیا فلاں کام کر دیا، میرے مختلف دوست جو بکر سے علاوہ یہاں پہ کسی نے آج تک کوئی ڈونیشن اس کی تنظیم کو نہیں دی، لیکن باہر کے دوست کرتے ہیں، اس میں سپورٹ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو کہ ہم شائع نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے، لیکن بہت سے غریب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا جو تنظیم ہے اس کے اور اس میں دیکھیں ہمارا مقصد دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نہ کوئی سیاست کا شوقین ہوں نہ کسی مشہوری کا شوقین ہوں، اور اب عمر ہو گئی ہے جی، اب جس حد تک پہنچ گئی آگے کیا ہم سیاست کریں گے اور کیا مشہوری کریں گے. اللہ نے جو عزت دی ہے، اللہ نے ہمارا والد بنا گیا، اس خاندان کا نام بنا گیا. ہمارے آج جو آپ بیٹھے ہوئے، اگر میں اصغر خان کا بیٹا نہ ہوتا تو کدھر آپ انٹرویو لینے آتے؟ یہ تو اسی کی برکتیں کرامات ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے لوگ کہ ہم دیکھیں، ہم نے مطلب آپ دیکھا ہے نا کہ ذات کریم کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس میرے والد کو غریب کی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں، اور انشاءاللہ جتنی غریبوں کی وہ دعائیں لے کے گئے ہیں اور جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، زندگی دیانتداری میں گزار دی. انہوں نے کبھی کوئی کچھ بیچا صحیح زندگی میں، کچھ اس طرح کی چیز بنائی نہیں کہ آج کوئی کہہ سکے، انگلی اٹھا سکے کہ ہم اس لیے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے والد صاحب جدادیں بیچ گئے، وراثت ہمارے پاس آنی تھی نا. لیکن میں کہتا ہوں وہ جو انہوں نے بیچی، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ قسمت میں تھی، اور انہوں نے، میں کہتا ہوں بہتر ہے اپنی بیچ کے چیز کھا لو بجائے کوئی حرام کر کے یا کسی اور طریقے سے بناؤ. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمیں آج کوئی اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے یار ہمارا اس طرح، یار ہمارے رزق میں تو اللہ کا کرم ہے جو ہمیں والد سے بھی ملا، رزق حلال ملا، اور خود بھی زندگی میں خدا تعالیٰ نے توفیق دی. اور ماشاءاللہ جیسے الاداد فاؤنڈیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ بات پھر آپ کہیں گے کہ وہ آپ کی نیکی والی بات دہرا رہا ہوں، ان کو آپ رہنے دیں، جیسے مساجد ان کو آپ رہنے دیں، ان کو آپ رہنے دیں. وہ ایک اپنا بڑا، وہ آگے کے لیے ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ آگے کے لیے شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بتا نہیں. تو بہرحال ان کو آپ چھیڑیں ہی نا. تو صاحب تھوڑی سی مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب اسلام آباد سے اسپیشلی اپنے علاقے میں 2 دن کے لیے پھر بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں، یعنی یہ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ بھی، ہم بھی آپ کے ساتھ انٹرویو لے رہے ہیں، مطلب اپنے ناظرین کو انٹرویو دکھائیں گے تو یہ ناظرین بھی دیکھ ہی رہیں گے کہ زمین پہ بیٹھنے کی وجہ اور یہ تکیے اور یہ سارے لوگ، اتنے سارے لوگ جمع بیٹھے ہیں سامنے، تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ جی اس میں 2 چیزیں. زمین پہ بیٹھنے والا، ایک حضرت علی علیہ السلام کو قول ہے کہ زمین پہ بیٹھو، کیونکہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. کرسی پہ بیٹھا ہوا گر سکتا ہے، ٹھیک ہے. زمین پہ بیٹھنے والا تو پہلے ہی زمین پہ ہے. آپ کے اندر زمین پہ بیٹھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ تکبر نہیں آتا. دوسرا، اب میں سمجھتا ہوں صوفے لگے ہوں، اب یہاں تو جتنے لوگ آئیں گے نیچے ہی بیٹھیں گے سارے برابر، چاہے وہ آپ جیسے بڑے لوگ ہوں اور چاہے وہ کوئی چھوٹا آدمی، تو سارے برابر ہی بیٹھے ہیں. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا ایک ہمارا پرانا بلوچ کی کلچر، اس کو بھی میں کافی اجاگر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میرا بڑا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اصل ذرا یہ مجھے دکھائیں، یہ آپ خان صاحب کے جو مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ لائٹ دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے جوان عمری میں، اپنی جوان عمری میں لائٹ ہو چاہے نمی یہ بند نمی لائٹ پائی جو جاری رکھے
خان صاحب مطلب باقی بھی چیزیں زمین پہ اپنی جوان عمری میں آپ کو بتاؤں وضاحت فرما دی. آپ میری سن لیں. جوان عمری میں کالج کے اندر بھی FC کالج کے اندر بھی ہم نے وہاں پہ ایک رائزنگ فار منائٹ نام سے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے. تو وہ ایک شروع سے وہ بھی جراثیم تو ہے نا وہ اس والے ایک لیڈرشپ والے یا اس طرح کے. وہاں ہم نے رائزنگ فار منائٹس بنائی. جمعیت اسلامی جمعیت طلباء کے خلاف ہم وہاں پہ کالج کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر جب میں کالج کے بعد ایک تنظیم تھی بلوچ ورنہ. بلوچی میں ورنہ کہتے ہیں جوان یوتھ کو. یہ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنی جوانی میں یہ تنظیم بنائی یوتھ ویک جیسے آج کل. جی تو میں اس وقت جب وہ بلوچ ورنہ کا میر عبدالرؤف خان ساسولی صدر تھے, میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. تو اس سلسلے میں بلوچستان بھی ہم بہت جاتے تھے, سندھ کے بلوچوں میں, پنجاب ادھر ادھر سارے لوگ. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ میں شروع سے ایک بلوچی اس میں رہا. آپ کا سٹائل میرا جو پہناوا بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بلوچی ہے, شکل تو ویسے ہی ظاہر بلوچ ہے ہماری تھوڑی. تو اسی لیے وہ پورا میرے اندر ایک وہ بلوچی وہ ہے. اور الحمدللہ وہ اس کو کیونکہ ہمارے اندر کلچر جو ہے جس طرح تو اس کو قائم رکھتے ہیں. اور یہ آپ نے کھونڈے اور نواب اکبر خان بگٹی صاحب جو تھے نا, نواب اکبر, یہ ان کا وہ ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں. ایک انہوں نے مجھے اس وقت گفٹ کیا تھا, تو بعد میں پھر یہ اب تو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. تو ویسے بھی سننا تھا کہ آپ جب چلتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک رکھیں. جی جی تو ایک وہ ہے. اور یہ بتاؤں کہ نواب صاحب کا, نواب اکبر خان بگٹی کا والد صاحب کے ساتھ بہت قریبی تھا. تو اس میں یہاں تک کہ جب یہ جو شجاعت سن صاحب وغیرہ بچوں کے ساتھ آپ کا مطلب, ہاں میرا ان کے پورے خاندان کے ساتھ تعلق رہا. ابھی جو ان کے بچے ان کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن پہلے ان کے ساتھ بہت, نواب صاحب بہت محبت کرتے. تو والد صاحب کا بھی تھا. تو مجھے ایک واقعہ, یہ ہمارے بکر کے ہی ہیں, ان سے آپ اس چیز کی وہ کر سکتے ہیں. کرنل تھے نزاکت, جی جی نزاکت جسکانی, جی جی نزاکت جسکانی. تو آپریشن ہو رہا تھا نواب صاحب کے علاقے میں. تو یہ مجھے کرنل نزاکت نے خود بتایا. تو یہ کرنل نزاکت کی وہاں ڈیوٹی لگ گئی. تو کرنل صاحب کہیں تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر کے تو یہ نواب صاحب کے علاقے میں چلے. تو بگٹیوں نے اٹھا لیا ان کو, تو ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے کہا بھئی ہاں کرنل تو کون ہے؟ کہ جی میں بلوچ ہوں. کدھر کا بلوچ ہے؟ کہ جی بکر کا. انہوں نے کہا بکر میں تو میرا ایک بھائی بھی ہے. نہیں یہ نہیں کون, نواب صاحب کا پیش ہوا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. وہ خاموشی. انہوں نے کہا اصغر خان کو جانتے ہو میرا بھائی؟ اس نے کہا جی میرے چچا ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا جی میرے وہ چچا ہیں. اچھا تو بھتیجا ہے ان کو؟ جی. کہتا اچھا ابھی پھر تمہیں میں واپس بھیج رہا ہوں, جا کے میرا سلام بھی دیں اور آئندہ میرے ایریے میں نہ ہوا. تو اس کا تو بھتیجا ہے, میں اسی لیے تجھے واپس بھیج رہا ہوں ادھر. تو پھر کرنل نزاکت آئے, والد صاحب کو بتایا کہ جی اس طرح آپ کی وجہ سے میری جان چھوٹی, اگر ان سے کبھی آپ کا ہو تو میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں. نواب صاحب نے آپ کی وجہ سے مجھے, ان کے ساتھ بھی اتنا ایک تعلق تھا. ارباب رحیم کو چودھری شجاعت وغیرہ کے ساتھ والد صاحب لے گئے, ملوایا کہ ان کا یار اس کا خیال ہے. اور اس کے بعد وہ چودھری ظہور اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ بہت جو ہمارے دادا بتاتے ہیں بہت قریبی تعلق تھا. اور جو شجاعت پرویز کے ساتھ بھی اسی طرح تعلق رہا ابھی تک, یعنی ان کا تو رہا. اور یہ ابھی مطلب ایس ٹی کو جتنا سال تو نہیں ہوئے کہ جب آپ دوبارہ جوائن کیا تھا مسلم لیگ نون کو, تو یہاں شباز شریف آئے تھے. تو اس جلسے میں موجود تھا جو نوانی, تو میں نے آپ کو بتایا نا ان سے. تو یہاں کے شباز شریف نے جو تقریر کی, ناظرین میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس نے کہا تھا کہ نوانی ہمیشہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں, پھر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. نوانیوں کو پارٹیوں کی ضرورت نہیں, پارٹیوں کو نوانیوں کی ضرورت ہے. یہ الفاظ اس وقت کے, یہ جب PTCL فون پہ ہم رپورٹ دیتے تھے. یہ اس بزرگ کی ایک برکتیں تھیں
اور تو خان صاحب خدمات بھی اور خاندانی پس منظر بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچا چکے ہیں، آپ کے حالات زندگی اور آپ کی خدمات کے حوالے سے بھی. تو تھوڑی سی زمین پہ بیٹھنے والی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارم پہ آپ وزٹ کرتے ہیں لاسٹ یہ بھی ہے. میں آتا ہوں جی، میری نوکری ہے اور اسلام آباد میں میرا کیونکہ میری تعیناتی ہے، نوکری وہاں ہے، تو ظاہر ہے میرا مٹی یہاں کی ہے، میرا گھر یہ ہے، نوکری میرا ایک رزق کا ذریعہ ہے اور میری ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایک اللہ نے وہاں پہلے میں نے 1988 سے لے کے 2009 تک پی ایس او کے ساتھ رہا. مینجمنٹ ٹریننگ سے میں نے شروع کیا اور جنرل مینیجر تھا جب میں نے خود پی ایس او سے گولڈن ہینڈ شیک لیا. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پی ایس او میں ذات کریم نے بڑا کرم ہے کہ آج تک بڑا اچھا نام رہا. نیکی کی وجہ سے دیکھیں جو نارمل طریقہ زندگی کا ہے وہ تو ہے وہی دیانتداری کے ساتھ، وہ تو دوسرا تو غیر نارمل ہے نا، نارمل طریقہ ہے جو کرپشن کرتا ہے یا اس طرح کا. لیکن آج کل کرپشن والوں کی زیادہ آج کل وہ یہ کر لو، میں تو اپنا ذمہ دار ہوں نا، تو اسی لیے نارمل طریقے سے نوکری کی. اللہ کا کرم ہے آج بھی ادھر بھی عزت ہے، نام ہے، سلسلہ ہے، رزق اللہ نے وہاں سے دیا وہ چلا. پھر میں کے الیکٹرک، اس وقت کے ای سی تھا، کے ای ایس سی، تو یہ باہر کی کمپنی ابراج نے لے لیا 2009 میں. تو مجھے انہوں نے آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اسلام آباد کا جو گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کے ہیڈ آپ بنا. تو اس وقت میں نے ان کو وہاں سے گولڈن ہینڈ شیک لیا پی ایس او سے، تو کے الیکٹرک کو جوائن کیا. تو میں کے الیکٹرک میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جو وہاں پہ سرکاری معاملات اور وفاقی وزارتوں کے ساتھ سلسلے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو باقی دوست احباب ہیں، مختلف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز لگے ہوئے ہیں جو اس طرح، تو کوشش ہوتی ہے کہ بکر کے لوگوں کا روزگار کے سلسلے میں بھی میری یہی کوشش رہتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر میں کامیابی دے دیتا ہے، کئی لوگوں کے کام آ جاتا ہوں. تو بس قدرت کا نظام ہے. اور ابھی 56 سال گزار لیے زندگی کے. لمبی عمر نہیں، لمبی کس چکر میں دے، بس اتنی دے جتنی اپنے صحیح طریقے سے گزاروں. یہ نہ ہو کہ تیری دعا کے ساتھ میں لمبی کے چکر میں بڑا ہوں ادھر، تو بھی اس وقت پوچھنے نہیں ہے. صحت بھی دے. لاسٹ میرا یہ بھی ہے کہ خان صاحب آپ کو دکھ، یعنی دکھ کس بات پہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور خوشی کس بات پہ زیادہ؟ خوشی آپ کو بھی خوشی بھی ہوتی ہوگی، ظاہری بات ہے، تکلیف بھی ہوتی ہوگی اس دوران. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ زندگی کا زیادہ حصہ گزار لیا، آدھی سینچری سے زیادہ زندگی گزر گئی. مشکلات رہی ہیں، تکلیفیں رہی ہیں، بھول جاتی. لیکن اللہ کا اگر میں وہ دیکھوں نا کہ زیادہ اللہ کا کرم رہا ہے یہ تکلیفیں، تو تکلیفیں بہت کم ہے اور اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے. تو میں ایک ویسا بندہ ہوں، میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو زندگی کی کچھ نہ کچھ تکلیفوں اور مایوسیاں اور کچھ ایسی چیزیں تو ہر کسی کی ہوتی ہیں، لیکن میں بہت سیٹسفائیڈ آدمی ہوں زندگی کے ساتھ. جب آپ انسانیت کے ناطے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ آپ کی ذمہ کام بھی لگاتے ہیں، آپ سیاسی بھی نہیں ہیں تو پھر مطلب لوگ آپ کے کام ذمہ لگاتے ہیں، تو آپ کام جب لوگوں کے کام اگر ہو جاتے ہیں پھر آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ ایک ٹارگیٹ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ میں حل کر لوں، اسے روزگار دلوا لوں، یا کوشش کرنے کے بعد آپ کو وہ اس پہ ناکامی ہوتی ہے تو پھر کیسا محسوس کریں؟ دیکھیں جب کسی کے کام آ جاتا ہوں، کسی کا اچھا کر لیتا ہوں، تو اس میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ تکبر آنا ہے اس طرح کی. کبھی جو ہو گیا جس کا اللہ نے کرا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ وسیلہ بناتا ہے کرنا. تو رزق دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہمارا ایمان ہے کہ ایک وہ ہے کہ رزق جو انسان ہے اس کا اللہ نے دینا، میں نے نہیں دینا. مجھے اگر اس نے وسیلہ بنایا دوسرے کے رزق کے لیے تو رزق تو اس کو اللہ نے دینا تھا. مجھے وسیلہ بنا کے میرے پہ رحم کر دیا کہ مجھے اس کی دعا مل گئی، ٹھیک ہو گیا. اب جس کا نہیں ہوتا تو دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ مجھے نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جب وہ میرے سے ایک رنجھائی ہوئی اس کے ساتھ، جب وہ پوچھتا ہے نا جی کہ میرا کچھ نہیں ہوا، اس کو جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو میں کیا بتاؤں.
میری اپنی مشکلات ہوتی ہیں، میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، نہیں ہو رہی. کئی لوگ ہیں جو آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ایک بات یہ کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسلم خان یار میں کوشش کروں گا. بالکل سر. ٹھیک ہے. اب مجھے وہ تھوڑی سی بری لگتی ہے بات کہ آپ اگلی دفعہ جب آتا ہوں نا تو آپ کہتے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا، اس پہ مجھے تھوڑی سی، میں کہوں وعدہ نہیں کیا تھا، میں یہ کہا تھا کوشش کروں گا. وعدہ جو ہے نا اس کا اور مطلب ہے. وعدے کا تو یہ کہ اگر میں نے وفا نہیں کیا تو میں ایک بہت سخت گناہ گار. وعدہ نہیں کرتا ہوں، خان صاحب آپ کوشش پوری کرتا ہوں. آپ کے فیملی ممبر باقی کزن وغیرہ سیاست سارے بہت محنت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ہماری آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کا ایک الگ سٹائل ہے بلوچی کا آنے جانے کا، حتیٰ کہ آپ یہاں زمین پہ بیٹھ کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، مگر مہمان نوازی بھی آپ کی مشہور ہے، سب کچھ ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی میرے سننے میں یہ بھی بات ہوتی ہے یار وہ تو بڑے سخت مزاج خان ہیں. تو اس میں لوگ جو کچھ ایسے جو آپ سے ملے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ آپ کے روب تاب سے اور آپ کے سٹائل سے مجھے بھی بعض اوقات کچھ لوگوں دوستوں نے وہ تو بہت بڑا آدمی ہے یار، وہ تو بہت سخت آدمی ہے. تو اس سوال سخت میں جو گندا آدمی ہوں نا اس کو وہ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. سیدھی سی بات، سخت اس کے ساتھ سختی کرتا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ یہ بد ہے، چور ہے، غلط آدمی ہے، مطلب کوئی بھی اس کے اندر برائیاں کوئی اس طرح کی. ایک بات ایک اور اخلاق سے گری ہوئی بات کرے کوئی تو اس کو میں پڑھ جاتا ہوں، تو اس کے لیے تو میں سخت ہوا نا. ٹھیک ہے. اب میرا تو حال یہ ہے، میں بیٹھا ہوں، میرے پاس 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں بڑی باتیں کر رہا ہوں اللہ والی جی. 4-5 اور ایک کوٹھی پہ بیٹھا تھا اور آتے ہیں بھائی دوسرے سے ملنا ہے، بیٹھ کے میرے پاس میں وہی باتیں شروع. پہلے انہوں نے سوال کیا خان جی آپ کیوں سیاست میں نہیں ہیں؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا آپ کیوں سیاست میں، آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ بڑے اچھے آدمی. میں نے کہا یار میرا کافی لوگ یہی ڈیمانڈ کریں گے یہ محمد اصغر خان صاحب کے یہ جو آگے سنو. اب میں وہی باتیں کر رہا کہ یار یہ کتنی برائیاں کرنی پڑتی اس کام میں. لوگ مطلب کہ ایک مستحق کا حق دوسرے کو مل جاتا ہے، ایک گناہ گار کو بچانا پڑتا ہے، ایک چور کو بچانا پڑتا ہے. سیاست میں تو ووٹ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میں وہ ساری باتیں کر رہا، وہ جو آئے تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ یار آپ خان جی سیاست میں کیوں نہیں آئے، 15 منٹ سننے کے بعد کھڑے ہوئے کہتے شکر ہے آپ نہیں آئے، اللہ حافظ ہاتھ ملا، کہتے شکر ہے آپ سیاست میں نہیں آئے. تو میں نے کہا میں بھی شکر ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو سیاست میں تو بابا آپ جتنے بھی نیک ہوں لیکن آپ کی سیاست دیکھیں، آپ نے ووٹ کن سے لینا ہے. اب ایک آدمی ہے جس کا 400 ووٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ 400 ووٹوں والا آپ کا ہے، تو آپ کو اس کے گناہ میں شامل ہونا پڑتا ہے. کیا کریں گے اگر اس کا نہیں کریں گے تو آپ کو کہے گا میرا 400 ووٹ ہے میں تو نہیں دوں. خان صاحب موجودہ سیاست کو کس نظر سے آپ اپنا خاندان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خاندان کے لوگ محنتی ہیں جی، خدمتی ہیں، خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب بچے بھی آگے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ان کی تربیت اچھی ہے اور لوگوں کی خدمت کریں گے. لیکن خان اصغر خان والی اب سیاست ہمارے خاندان میں وہ وقت بھی گزر گیا، وہ شخص بھی گزر گیا. اور وہ جو تجربے کی بنیاد پہ کیا آپ نئے جو بچے آ رہے ہیں جیسے شعیب رشید ہے، نواز ہے، یا چلو آپ کے کزن وغیرہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے کہ کیا ان کی کیونکہ انہوں نے سٹائل تو چینج کیا ہے. احمد نواز میرا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، آیا چیئرمین ضلع کونسل بنا، اپنی اب اس کے مطابق کر رہے لوگوں کی. اس کے اندر بھی کوئی ایسا میں نے نہیں سنا کہ غرور تکبر نہیں ہے، یہ عام اس کے بارے میں سنا. ٹھیک ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اپنی جگہ وہ بھی ملنے جلنے میں کافی تبدیلی ہے. میں اپنے آنے والی جو ہماری نسل ہے اس میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ جو بہت بڑا اس کے اندر ایک ویژن ہے، جس نے دنیا بھی دیکھی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہے، اور وہ شعیب ہے. پڑھا ہے، باہر پڑھا ہے، دنیا دیکھی ہے، ویژن بھی ہے. اور
کل بھی خان صاحب میں نے خبر نشر کی تھی اس کی، تو وہ یہ جو ابھی بارش ہوئی ہے نا، بچپن میں اندھیر بارش اس کا میں لوکل گارڈین رہا ہوں، وہ ایچن کالج میں پڑھتا تھا، کچھ تربیت میری بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگے زندگی میں ترقیاں دے، شاید یہ میری بات اس کے لیے اچھی ثابت ہو، میری بات شاید اس کے دل میں اترے، اس کے دل میں اترے نہ اترے، کسی اور کے نہ اترے۔ تو اس کا چھوٹا بھائی زہیب ہے، بڑا بہت مزیدار اس کی شخصیت ہے، کیونکہ اس کا دلچسپی سیاست میں نہیں۔ میں شعیب کے بعد اگر آنے والی نسل میں اگر کسی میں گٹس دیکھتا ہوں، اگر وہ اس طرف آ جاتا تو وہ اس کی شخصیت ہی اور ہے، بڑا مزیدار اس کی شخصیت ہے، وہ ہے غلام اکبر احمد نواز۔ وہ سوشل میڈیا پہ میں اس کو لیکن دیکھتا ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں اس کی ملنا جلنا بھی اس کا اچھا ہے خان صاحب۔ تو اچھا، اسی طرح جو ہے ہمارے حبیب اللہ خان کے اندر یہ ہے کہ وہ مطلب میں دیکھتا ہوں اس کے اندر اس کو موقع مل گیا نا تو وہ کسی کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، دلیر آدمی بھی، اس کے بارے میں دلیری بھی مشہور ہے، اور وہ دبنگ ہے، تھوڑا سا اگر وہ اپنی دبنگی کو کنٹرول کر لے نا، جہاں ضرورت ہے وہاں دبنگ، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایڈیشن بن سکتا ہے، لیکن اس کو بھی محنت، مزید محنت کرنی نہیں، موقع کی بات ہے نا، آپ سیاست میں آپ کو جب ایک موقع ملتا ہے پھر آپ کا سامنے آتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں، آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں، ایک موقع ملتا ہے نا پھر وہ کمپیٹنس سامنے آتا ہے۔ سعید اکبر خان کو 1985 میں موقع ملا، اس نے اپنی کمپیٹنس ثابت کی، یہی وجہ ہے کہ اس کی بار بار وہ سدا بہار جیسے رشید اکبر خان ضلع کونسل کا چیئرمین بنا، اوپر سرپرستی تھی خان اصغر خان کی۔ اب ہمارے بچوں کے پاس وہ سرپرستی نہیں ہے اس لیول کی۔ خان صاحب، ناظرین، ہمارے دیکھنے والے، چاہنے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے خاندان کو چاہنے والے، سیاست میں بھی چاہے وہ آپ کو چھوڑ بھی چکے ہیں، کچھ موجود بھی ہیں جو ہیں، اکثر لوگ مطلب بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے، میں وہ سوال آپ ناراض بھی ہو جائیں گے میرا سوال، لیکن میں لازمی سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ خاندان متحد ہو کے الیکشن لڑے اور ابھی سے حلقے کے حساب سے محنت کرے تو یہ مزید کامیاب، مزید کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے خاندان دیکھیں، اسلم خان خاندان متحد ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، لیکن کوئی بھی خاندان ہو دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر، میں کہوں گا دنیا کا مجھے نہیں پتہ، وہاں فیملی سسٹم صحیح نہیں، میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں آپ کسی خاندان کو جا کے دیکھ لو اور ان کو جا کے جھنجھوڑو تو ان کے اندر باہمی اختلافات کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں مختلف اس کے، لیکن سیاسی طور پہ، میں ذاتی طور پہ میرے والد کا بنایا ہوا گروپ ہے، تو یہ لگایا ہوا پودا ہے، تو اب وہ پھل پھول، تو میں تو ذاتی طور پہ کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں اس پودے کا ایک پتا بھی توڑوں، اس پودے کے پتے کو بھی نقصان پہنچا دوں، یہ میری کبھی خواہش ہوگی بھی نہیں۔ اپنے آپ کو کس اور میں خود میں ہوں نوانی عوامی محاذ کے، میں ہوں، میرے والد نے بنایا بھی آپ کا، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ اگر کسی کے ذہن میں، ہمارے ہو سکتا ہے خاندانی طور پہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں چیزیں، کوئی رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں، ہمارا نہ کوئی ایسا کوئی وہ ہے۔ ابھی بلدیاتی الیکشن متوقع ہے، تو بلدیاتی الیکشن میں کوئی، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں سیاست میں نہ کبھی کسی مشورے میں پڑھتا ہوں، اور نہ ہی اب میرا خیال ہے میرے بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس سے مشورہ کیا کرنا ہے۔ چلو تجزیاتی حوالے سے آپ بتاتے کیا آپ کا گروپ اچھا رہے گا اس حوالے سے، تجزیاتی حوالے سے، کیونکہ میں اب ادھر اتنا زیادہ، لیکن رابطہ تو ہوتا ہے، نہ معلومات، جیسے آپ کے دوست ہیں ہر شہر، تجزیاتی حوالے سے آپ کے جو دوست ہیں وہ مخلص ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ جانتے تھے۔ سوشل میڈیا جو میں دیکھ رہا ہوں نا ابھی آج کل، تو یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ میں ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے تو ایک ڈھانڈا صاحب ہیں ان کے نوجوان ہیں، انہوں نے شانیوں کو جڑ گئے، کیا ضرورت ہے جب آپ اکٹھے ہیں۔ بلکہ غلیظ سیاست پہ جب گالم گلوچ کی سیاست بکر میں شروع ہوئی ناظرین، تو سب سے پہلے بائیکاٹ کرنے والوں میں اور گروپ بنانے والوں میں، تاکہ بھی سارے مل کے اس چیز کو ختم کریں، اس میں بڑا آپ کا اہم کردار ہے۔ میں نے ہی اس پہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی جب یہاں پہ یہ بدتمیزی شروع ہو گئی تھی اور دونوں طرف سے ہوئی تھی، اور پھر رک بھی گئی، نہیں روکی نہیں، ان کو روکنی پڑی، کیونکہ لوگوں کا جو اس کے اوپر رد عمل میرے اس میں آیا، ان کو سمجھ آ گئی
کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو لوگوں کا رد عمل بہت اسٹرانگ آ گیا، اور میں نے ہی وہ تحریک شروع کی تھی۔ دیکھیں آپ سیاست کرتے ہیں، آج میں سیاست کر رہا ہوں، میرے والد کو گالی دے، کیوں بھائی؟ سیاست کو کرو، میری غلطیاں میری کمزوریاں ان کو اجاگر کرو، لیکن میرے بزرگوں کو تو بس گالیاں نہ دو، مجھے تو گالیاں نہ دو، ٹھیک ہے؟ یا میں اپنے مخالف کو کیوں گالیاں دوں، ان کے بزرگوں کو کیوں گالیاں دوں؟ وہ اس لیے آپ کو یہاں پہ سیاست میں وہ کر کے گئے کہ کل کو ان کی قبروں کو گالیاں مل رہی، یہ ایک انتہائی غلط۔ اور دوسرا، مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی اپنے برخوردار مخالف کے بارے میں ایسی گفتگو کروں جس سے اس کی شخصیت تو شاید مسخ نہ ہو، لیکن میری اپنی مسخ ہو جائے۔ مجھے میری گفتگو سے ایک پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایک اس لیول کا سیاستدان ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میرا ویژن ہے، اس خاندان سے ہوں، خاندان تو ساری چیزیں وہی سے نظر آتی ہیں، آپ کی گفتگو سے نظر آ جاتا ہے آپ کی تربیت، آپ کا خاندان، آپ کا خون۔ اگر ہم جا کے 1000 بندے کے سامنے ایسی کوئی گھٹیا بات کریں گے کہ جو کہ بہت ہی معاشرتی طور پہ ایک گھٹیا الفاظ ہوں گے، اب ہم یہاں کے ایک گھٹیا کرتا ہے، دوسرے میں بھی کوئی وہ بات نہیں، وہ اس کا جواب اس سے زیادہ گھٹیا میں دیتے، تو ان لوگوں کو وائپ آؤٹ ہونا چاہیے۔ ایک تو ڈائریکٹ اور دوسرا ہماری عوام یا میڈیا پہ ڈائریکٹ دیکھیں، دوسرا جو ان کی مطلب میڈیا ایڈوائزر ہے یا دوسرے لوگ یہ کیوں بیان جاری کرتے ہیں؟ چھوڑیں، آپ میری بات سنیں، 1000 آدمی کے آگے تقریر کر رہا، میں کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں غلیظ لفظ یوز کر رہا ہوں، غلیظ زبان آپ کے خاندان کے بارے میں، اور آگے سے نعرے لگ رہے ہیں، تو مجھے حوصلہ دے رہے ہو نا آپ لوگ۔ عوام کا بھی مسئلہ ہے، عوام کو بھی چاہیے۔ ناظرین، غلیظ سیاست کے خاتمے میں بھی خان صاحب نے جیسے گالم گلوچ کی سیاست کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس طرح کی سیاست انسانیت کی خدمت کے لیے سیاست کی جائے تو یہ کسی بڑے ثواب سے کم نہیں ہے۔ نعمانی خاندان کا پس منظر آپ نے جانا، خان صاحب کی آپ نے اتنی بہت بڑا انٹرویو جو آپ کے انہوں نے خاندان کے متعلق، سیاست کے متعلق، اپنے بزرگ سردار خان اصغر خان صاحب کے متعلق آپ کو جو ہے وہ ابھی تک سلسلہ کو ہم مزید بھی جاری رکھیں گے، لیکن جہاں تک یہ کافی حد تک ہمارا انٹرویو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب مزید ہم آپ کو خان صاحب کی مصروفیات کے حوالے سے آگے دوسرے فیس میں آپ کو دکھائیں گے کہ خان صاحب یہاں آ کے پھر خان صاحب کا ہم فارم بھی آپ کو دکھائیں گے، اور فارم کا بھی خان صاحب ابھی وزٹ کریں گے، اور وہاں جو انہوں نے خدمت کے جذبے سے ایک کلینک بنایا ہوا ہے وہاں پر بھی الاداد فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور ابھی ادھر بھی ہم آپ کو لے چلیں گے۔ بہت شکریہ، پھر حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے خصوصی انٹرویو، تاریخی انٹرویو، نعمانی خاندان پر مبنی یہ تفصیلی انٹرویو سردار سجاد اصغر خان شاہانی کی زبانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں 12 نیوز، اور یہ انٹرویو کے سلسلے کو روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے یوٹیوب چینل 12 نیوز کو سرچ کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں 12 نیوز۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس قسط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔